السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. عیسائیت کے نزدیک، کرسچینٹی کے نزدیک اب ہوموسیکشوالٹی یا ہم جنس پرستی اب جرم نہیں رہا ہے. جی ہاں ناظرین، ایک زمانے تک چرچ نے، چاہے وہ کیتھولک ہو چاہے پروٹیسٹنٹس ہوں، ان سب نے اس کو جرم قرار دیا، اس کو گناہ قرار دیا اور قابل تعزیر جرم قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا جرم کرتے ہیں آپ کو اس پہ سزا ملے گی. جیسے کہ اسلام میں اگر آپ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو گناہ تو ہے ہی، لیکن تعزیر کے تحت اس پہ حد جاری ہوتی ہے اور آپ کو اس پہ ایک خاص جو کہہ لیں کہ تعداد ہوتی ہے کوڑوں کی یا کسی اور سنسار کرنے کی، اس کی آپ کو سزا ملتی ہے. گو کہ اس کے اصول بڑے سخت ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے جو کہ اس ایکٹ کو ہوتا دیکھیں. تو ایسا بہت شاید و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ایسا کوئی کام ہو رہا ہے. البتہ اس کی سزا ضرور ہے. کرسچینٹی میں بھی اس کو سن یعنی گناہ مانا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ سزائیں بھی چرچ نے خود متعین کی تھی. البتہ بائبل میں سزا نہیں ملتی اس کی کوئی، لیکن چونکہ کیتھولک چرچز نے، ان کے پادریوں نے خود ہی تعین، جیسے ہمارے ہاں اجتہاد ہوتا ہے، مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا ایک طرح سے کہ اس پہ فلاں حد جاری ہوگی اور اس پہ سزا، اور بڑی سخت سزائیں تھیں، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا ایسے شخص کو جو ہم جنس پرستی کا مرتکب ہوتا تھا. لیکن اب عیسائیت کے سب سے بڑے پیشوا پوپ فرانسس، آپ کو پتہ یہ پوپ جو ہوتے ہیں وہ عیسائیت کے فی الوقت عصر حاضر میں سب سے بڑے روحانی پیشوا ہوتے ہیں، تو انہوں نے تمام مسیحوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جنس پرستی، ان کا ایگزیکٹ جو ان کا ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور ہم چرچ میں ہم جنس پرستوں کو آنے سے نہیں روکیں گے بلکہ ان کو خوش آمدید کہیں گے. جیو نیوز رپورٹ بھی کر رہا ہے ناظرین. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے اور بڑی ڈفرنٹ خبر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ انٹرویو دیتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہے. ایک طور پہ اسلامی کنٹریز میں جو قوانین ہیں ان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ جہاں پہ ابھی عیسائیت ہے اور سخت گیر عیسائیت ہے، وہاں پر بھی ایسے قوانین ہیں. امریکہ جو کہ اتنا آپ کہہ لیں کہ بڑا ہی فارورڈ اور بڑا ہی اوپن مائنڈ قسم کا ملک مانا جاتا ہے، وہاں کی بھی کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر سیم سیکس میرج الاؤ نہیں ہے. سیم سیکس میرج سے مراد ہے کہ ہم جنس پرست آپس میں شادی نہیں کر سکتے. البتہ میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ بھارت جو کہ آپ کا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر ہم جنس پرستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی اجازت موجود ہے، آپ حیران ہو جائیں گے ناظرین، آپ حیران ہو جائیں گے. پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ہم جنس پرستی کی اجازت موجود ہے. اعلان نہیں کیا گیا لیکن اجازت ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. پہلے آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خیر مقدم کریں گے، یہ کہا پوپ فرانسس نے. گرجا گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ خدا اپنے تمام بچوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں. ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی مخالفت کریں گے. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا کا کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی سے متعلق جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ جو دنیا بھر میں عیسائیت مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے کرسچن بہن بھائی پاکستان میں بھی بہت رہتے ہیں، وہ چونکہ پوپ نے کہہ دیا ہے، ان کے مذہبی پیشوا نے یہ بات کر دی ہے تو اس پہ وہ عمل پیرا ہو جائیں، یا جو لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے وہ اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی بھی لاز، کئی ممالک میں ایسے قوانین ہیں کہ جن کے تحت آپ نہیں کر سکتے ہو ایک دوسرے، مرد سے شادی نہیں کر سکتا، عورت سے شادی نہیں کر سکتی. میں نے آپ سے کہا تھا پاکستان میں یہ ممکن ہے. بڑے ٹرکی طریقے سے اس کو کیا گیا. اور مزے کی بات ہے اس میں سبھی شامل ہیں. عمران خان کے دور میں یہ بل لایا گیا اور پاس کروایا گیا اور باقاعدہ طور پہ اس کو شہباز شریف نے بھی اپنے دور میں قائم رکھا. وہ کس طرح رکھا میں آپ کو بتاؤں گا، دماغ کی بتی جل جائے گی آپ کی. ہوا یہ ناظرین، انہوں نے یہ قانون پاس کیا، انہوں نے بندوق رکھی ٹرانسجینڈر کے کندھے پہ، خواجہ سراؤں کے کندھے پہ بندوق رکھی کہ جی خواجہ سراؤں کو آئی ڈی کارڈ بنوانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم قانون یہ لاگو کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص نادرہ کے دفتر جا کے اگر کہتا ہے کہ میں خود کو اندر سے مرد ہے اور کہتا ہے میں خود کو عورت محسوس کرتا ہوں، تو وہ جنس والے خانے میں یعنی جینڈر والے خانے میں اس کا عورت لکھا جائے گا، اس کی آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھا جائے گا. وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، عورت لکھا جائے گا.
پھر عورت اگر کہتی ہے کہ میں خود کو اندر سے مرد محسوس کرتی ہوں، بھلے اس کی جو وضاقتہ ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ عورتوں والی کیوں نہ، اس کی جسمانی ساخت عورتوں والی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ میں خود کو مرد محسوس کرتی ہوں تو پھر نادرہ پابند ہے اس کو مرد لکھنے کا۔ اب یہ انہوں نے کان کو یہاں سے پکڑا ہے، کیسے بلا؟ اسلامی ملک ہے، علانیہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بھئی ہم جنس پرست آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جو ہم جنس پرست ایک اگر جوڑا ہے، مرد کا یا عورت کا اگر کوئی جوڑا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے گا کیا؟ ان میں سے ایک جائے گا نادرہ کے پاس، فرض کریں 2 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد نادرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جناب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اندر سے عورت ہوں تو مجھے عورت لکھ دیں۔ آپ نے عورت لکھ دیا، ٹھیک ہے جی، وہ اپنا نام بھی تبدیل کروا لیتا ہے۔ اب نکاح خواہ کے سامنے 2 آئی ڈی کارڈ آ گئے، ایک مرد نے خود کو گھونگھٹ میں اوڑھ لیا، نکاح خواہ کے سامنے 2 آئی ڈی کارڈ آ گئے، ایک پہ لکھا ہوا ہے مرد، ایک پہ لکھا ہوا ہے عورت۔ نکاح خواہ سیٹسفائی ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا، کاغذی طور پہ نکاح ہو گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں دونوں مرد، اور یہی کام خواتین بھی آپس میں کر سکتی ہیں کہ وہ دونوں خواتین ہیں لیکن ان میں سے ایک مرد بن جائے گا، ایک عورت رہے گی اور دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے گا، اور قانون کی نظر میں وہ جائز نکاح ہوگا۔ اور جو مولوی صاحب آئے ہوں گے وہ بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی میں پہلے تمہارا جسم دیکھوں گا بعد میں فیصلہ کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ بڑی تنقید ہوئی، میں نے بڑی تنقید کی، میں نے کہا بھائی کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں خود کو عورت محسوس کرتا ہوں تو وہ محسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جسمانی ساخت، ہاں یہ خواجہ سراؤں کے لیے یہ سہولت ان کو دی گئی تھی کہ آپ اگر خواجہ سراؤں کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، اس میں مخنث بھی ہوتا ہے، اس میں کنر بھی ہوتا ہے، مختلف ان کی ہوتے ہیں، ساختیں ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو بھئی یہ ان کے لیے آپشن دیا گیا تھا، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل بہت ضروری ہے، میڈیکل کروانا بہت ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جناب اس کو ایسے جانے دیں، اور اس سے پھر آپ کے ملک میں گےازم اور یا ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی کو پروموشن ملی۔ لیکن یہاں پہ تو کرسچینٹی میں تو کھلم کھلا کہہ دیا گیا ہے نا کہ آپ ہم جنس پرستی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے، جب جرم نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو عیسائیت کے نزدیک نہ دنیا میں اس کی سزا بنتی ہے نہ آخرت میں اس کی سزا بنتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ناظرین؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔